اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نماز میں خشوع اور خضوع کیسے حاصل کریں، یہ ہماری ان محفلوں کا عنوان ہے. نماز کے لیے کچھ گراؤنڈ ورک کرنا پڑتا ہے، پریپریٹری کرنی پڑتی ہے، اسٹیج ورک کرنا پڑتا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان طہارت کا خیال رکھے، بڑے اہتمام یکسوئی کے ساتھ وضو کرے، اذان کا جواب دے، اس کا ادب کرے. اب جب وضو کر لیا، اذان کا جواب دے لیا، اذان سن لی، اللہ کے گھر کی طرف آئے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر لیتا ہے اور مسجد کی طرف چلتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوتا ہے. ہر قدم پر اس کو نیکی مل رہی ہوتی ہے. اس لیے سلف صالحین مسجد کی طرف چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے کہ ہمیں زیادہ نیکیاں ملیں. تاہم مسجد کو مومن کی زندگی میں ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہے، نیوکلیس کی حیثیت حاصل ہے. مومن کی زندگی نماز کے گرد گھومتی ہے، کافر کی زندگی کھانے کے گرد گھومتی ہے. مومن کی زندگی نماز کے گرد گھومتی ہے اور کافر کی زندگی کھانے کے گرد گھومتی ہے. کافر صبح اٹھے تو بیڈ ٹی، یعنی بھی بستر سے نہیں اٹھے تو بیڈ کے اوپر ٹی چاہیے، جیسے بڑا مقصود کھانا ہو زندگی کا. پھر اس کے بعد اس نے نہایا کلی کی، اس کے بعد اس کو بریک فاسٹ چاہیے. بریک فاسٹ کے بعد دفتر جائے، اب دفتر کے دوران بریک ہوئی تو اس کو لنچ چاہیے. لنچ کر کے جب گھر واپس آئے، کچھ دیر آرام کیا، سو گئے، اب اٹھے تو اب ان کو پھر ٹی چاہیے، جس کو اسرانہ کہتے ہیں. وہاں سے فارغ ہو کے پھر اس نے ادھر ادھر کے چند کام کیے، اب اس کو سفر چاہیے. کھانے کے گرد زندگی گھوم رہی ہے. مومن صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے تہجد کی نماز. کھانے سے کام نہیں شروع ہوتا، اللہ کی یاد سے نماز شروع ہوتا ہے. اور اگر کوئی تہجد نہیں بھی پڑھنے والا تو فجر کی نماز تو اس نے پڑھنی ہی ہے. تو مومن کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ نماز، اللہ کی یاد. یعنی مومن کی زندگی سٹارٹ ہی فجر کے نماز سے ہو رہی ہے. اچھا، نماز پڑھ کے اور آدھا وظائف کر لیے، اور آدھا وظائف کر کے اب اشراق کے نفل پڑھ لیے. اشراق کے نفل پڑھ کے اس نے اپنے بزنس پہ جانا ہے تو صاف ظاہر ہے جاتے ہوئے اس نے کچھ کھانا بھی کھانا ہے. تو کھانا نمازوں کے اندر لپٹا ہوا نظر آتا ہے، مقصد نظر نہیں آتا. بڑی چیز کھانا نہیں نظر آتا، بڑی چیز نماز نظر آ رہی ہے کہ ناشتے سے پہلے یہ 3 نمازیں پڑھ چکا، تہجد پڑھ چکا، فجر پڑھ چکا، اشراق پڑھ چکا، تو اب کھانے کی تو بہت ہی ثانوی اہمیت رہ گئی. اسی طرح
مومن دوپہر کا کھانا کھائے گا، نماز پڑھے گا پہلے، پھر عصر کی نماز پڑھے گا، تو نماز پہلے، اور اگر عصر کے بعد چائے پینی بھی ہے تو چائے بعد میں، پھر مغرب پہلے اور کھانا بعد میں، اور پھر سونا بعد میں اور نماز عشاء کی۔ تو آپ اگر دیکھیں تو مومن کی زندگی نماز کے گرد گھوم رہی ہے اور کافر کی زندگی کھانے کے گرد گھوم رہی ہے۔ ویسے بھی مومن اور کافر کے مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے، توبہ توبہ۔ ہم سے پوچھو، ہم نے جس علاقے میں مسجد بنائی امریکہ میں، ارد گرد وہ گوری مٹی کے بنے ہوئے کافر تھے۔ اب ہمیں اس کے لیے استادوں کے لیے مکان لینے تھے، فلاں، اللہ اللہ، جس کے گھر میں جاتے بالکل ڈارک روم بنا ہوتا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مزاج، مزاج سے بندے کا پتہ چل جاتا ہے۔ یقین کریں، کافروں کی زندگی کو قریب سے دیکھیں تو ابھی سے ان کا جہنمی مزاج نظر آتا ہے، ابھی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مزاج جہنمی ہے۔ اچھا، ان کو کپڑے پسند ہو گئے تو کون سے؟ نیلے جین کے۔ پینے کو پسند ہوگا تو کون سا؟ چائے نہیں، کچھ اوپر، کافی نہیں، کافی اتنی کڑوی بغیر چینی کے پیتے ہیں۔ میں تو ویسے ہی ڈرتا ہوں، مجھے تو لگتا ہے سکومان حمیمہ یاد آ جاتا ہے، سچی بات ہے۔ یہ کڑوی کافی بغیر چینی کے پی کے یا دیکھ کے، تو مجھے تو جب کچھ پیتا دیکھتا ہوں کسی کو تو اللہ اکبر۔ تو پسند دیکھیے، کافی بغیر چینی کے، کڑوی۔ دودھ نہیں پئیں گے آپ، دودھ نہیں پیتا دیکھیں گے، مسلمانوں کی زندگی میں آپ کو دودھ نظر آئے گا، کافروں کی زندگی میں کافی نظر آئے گی، کالی کڑوی پسند کریں گے۔ مومنوں کے کھانے آپ کو ذائقے دار نظر آئیں گے، اور جن کے جتنے کھانے ہیں وہ سارے آپ کو بالکل بے ذائقہ نظر آئیں گے، پسند بھی عجیب ان کی۔ اللہ اکبر۔ گھروں کے اندر ان کے آپ کو ٹیوب لائٹیں نظر نہیں آئیں گی، کافروں کے گھروں میں ٹیوب لائٹیں نظر نہیں آئیں گی، ہمیشہ لائٹ ہوگی بلب کی، اور وہ بھی انڈائریکٹ لائٹ، ورنہ اندھیرا زیادہ نظر آئے گا۔ تو ابھی سے اندھیرے پسند کرنے والی طبیعت، مومن کی طبیعت ٹیوب لائٹیں لگی ہوں گی، اب بلب گنو تو گنتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے، اتنی روشنی مومن کی پسند، وائٹ کپڑے، اجلے کپڑے مومن کی پسند، دودھ مومن کی پسند۔ مومنوں کے گھروں میں آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو نا لائٹ کلر نظر آئیں گے، اگر کروائیں گے بھی تو آف وائٹ کروا لیں گے، لائٹ بلو کروا لیں گے، لائٹ رنگ ہوں گے سارے مومنوں کے۔ کافروں کے جا کے دیکھیں ڈارک براؤن، یعنی کمرہ رہنے کا اور ڈارک براؤن کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کھانا کھائیں گے تو مومن لائٹیں جلا کے روشنی میں کھانا کھائیں گے، یہ کیا کریں گے؟ لائٹیں بجھا کے، موم بتیاں جلا کے اس وقت کھانا کھائیں گے۔ ابھی سے جہنمی مزاج نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بالکل۔ اچھا، مومن مل جل کے رہنا پسند کریں گے، یعنی پڑوسی کا پتہ ہوگا، اس پڑوسی کا بھی پتہ ہوگا، محلے والوں کا پتہ ہوگا، ایک دوسرے کا نام جانتے ہوں گے۔ نہیں، جو جہاں ہے اس کو نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ۔ جیسے جہنم میں ایک جہنمی کو دوسرے کا نہیں پتہ ہوگا، ابھی سے مزاج وہ ہے۔ بالکل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مومنوں نے کھانا بھی ہوگا تو میٹھی چیز، کیا پھل پسند کیے، جنتی کھانے ہیں، حلوہ پسند کیا، سبحان اللہ، اور ان کو پسند چاکلیٹ۔ چاکلیٹ پہ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ، ان بیچاروں کو دو کالی چیزیں پسند ہیں، ایک کوک پیپسی اور ایک چاکلیٹ۔
آج کل ان کے بھی 2 اسودین پہ گزارا ہو رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ ہمارا بھی اسودین پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی. تو آج کے کافروں کا بھی اسودین پہ گزارا ہے، ایک چاکلیٹ اور ایک کوک. ابھی اسے بیچاروں کا مزاج ایسا بنا، سچی پکی بات ہے. حیران ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے طبیعتیں ایسی ڈھال دی ہیں. ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیشہ وائٹ کپڑے پہنتے ہیں. ہم نے کہا کہنے کی بڑی عجیب بات ہے. ہمارے گھروں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی سب لائٹ کپڑے. ہاں، ایک پادری ذرا قریب آئے تو ایک مرتبہ ہم نے ان کو گھر انوائٹ کیا. وہ گھر دیکھ دیکھ کے حیران، کہیں جی کہ آپ اتنے لائٹ کلر پسند کرتے ہیں، یہ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے فلاں ہوتے ہیں، بڑے فلاں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو قریب ہو کر ہمیں محسوس ہوا کہ ان بیچاروں کا مزاج ابھی سے ایسا ہے کہ جہنمیوں کی مانند کی چیزیں ان کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، جبکہ سنت کی زندگی گزارنے والے ان کو جنتیوں کی مانند چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہیں. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سفید کپڑوں کو پسند کرو، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، مردوں کو بھی اسی میں تم کفن دو. الحمدللہ. ان کے گھروں میں آپ کو زقوم ضرور نظر آئے گا. ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی، کسی چھوٹے بڑے گھر میں ان کے چلے جاؤ، آپ کو زقوم کا پودا نظر آئے گا. کیوں؟ کہنے لگے یہ فیوریٹ پلانٹ ہے. میں نے ایک امریکن دوست سے پوچھا، واقف تھا. میں نے کہا میں جس گھر میں جاتا ہوں یہ زقوم کا درخت مجھے پودا نظر آتا ہے. یہ پودا ہوتا ہے جو کڑوا ہوتا ہے اور اس میں پھول نہیں ہوتے، فقط کانٹے ہوتے ہیں، اور یہ جہنمیوں کا کھانا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون. تو میں نے کہا جی میں جہاں بھی گیا تقریباً ہر جگہ ہر گھر میں مجھے یہ ضرور نظر آیا. آگے سے جواب دیتا ہے جی کہ یہ ہمارا فیوریٹ پلانٹ ہے. تو پھر ہم یہی نتیجہ نہیں نکالیں گے کہ ابھی سے جہنمی مزاج بنا ہوا. الحمدللہ. تو اس لیے مومن کا اللہ نے جنتی مزاج ابھی سے بنا دیا اور کافروں کا ابھی سے جہنمی مزاج بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو جب مومن کی زندگی مسجد کے گرد گھومتی ہے، نماز کے گرد گھومتی ہے، اور کافر کی زندگی کھانے کے گرد گھومتی ہے. ہم کھاتے ہیں تاکہ زندہ رہیں، وہ زندہ رہتے ہیں تاکہ کھا سکیں. تو ڈایامیٹرکلی اپوزٹ. کتنا فرق ہے. تو مومن کی زندگی میں نماز کو اور مسجد کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. اس لیے ہمارے اسلاف جب کہیں گھر بنانے لگتے تو ہمیشہ مسجد کو پہلے دیکھتے کہ مسجد کہاں ہے. مسجد ہمیشہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو مسجد میں آتے جاتے اگر سواری کی ضرورت ہوئی تو وہ مسجد سے محروم ہو جائیں گے. ہمیشہ اتنا قریب رہنا چاہیے کہ چھوٹے بچے بھی مکتب میں، مدرسے میں، مسجد میں اگر جانا چاہیں تو وہ آرام سے پیدل جا سکے. مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہے. جیسے ہمارا گھر ہمیں اچھا لگتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے. مسجدیں شاعر اللہ میں سے ہیں، مسجدیں شاعر اللہ میں سے ہیں. وہ جگہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی یعنی ان کا ادب کیا تو یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے. کلام اللہ شاعر اللہ، بیت اللہ شاعر اللہ، رسول اللہ شاعر اللہ، بلکہ کامل اولیاء اللہ وہ بھی شاعر اللہ. کامل اولیاء اللہ
وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہوتے ہیں، بلکہ ان کاملین کی بات تو کرنی اور ہے، ان کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہیں بھی شاعر اللہ میں شامل ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ کیسے شاعر بنے؟ حاجرہ صابرہ کے قدم لگ گئے، ورنہ یہ تو جب سے زمین بنی صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اس وقت سے موجود تھیں، مگر اللہ کی ایک پیاری بندی، نیک بندی، سبحان اللہ، وہ وہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، اللہ کو اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اللہ نے اس نیک بندی کے قدم جن جگہوں پر لگ گئے ان جگہوں کو شاعر اللہ میں شامل فرما لیا۔ تو جب ان کے قدم جہاں لگے وہ جگہیں شاعر اللہ بن جاتی ہیں، تو پھر جن لوگوں کو اللہ نے وہ مقام دیا ہوگا پھر وہ خود شاعر اللہ میں سے کیوں نہیں ہوں گے؟ آج کہتے ہیں او جی آپ شیخ کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ایک بات بتاؤ، قرآن عظیم الشان کہ اللہ رب العزت نے ایک درخت پر اپنی تجلی ڈالی تھی۔ کس پر تجلی ڈالی تھی؟ درخت پر، اور وقت کے پیغمبر علیہ السلام آئے تھے اس کو آگ سمجھ کے انگارے لینے کے لیے، آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، کہ میں تمہیں کچھ انگارے لا دیتا ہوں یا مجھے آگ کے بارے میں رہنمائی مل جائے گی۔ تو وہ تشریف لائے، لیکن جب وہاں قریب پہنچے تو پروردگار نے کیا فرمایا؟ فاخلعنا علیک، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، انک بالواد المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی کے اندر موجود ہیں۔ تو جس درخت پر اللہ کی تجلی پڑتی ہے وہ وادی مقدس بن گئی۔ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، جوتے اتروا دیے، آپ مقدس مقامات پر آ رہے ہیں، تو جس دل پر اللہ کی تجلی پڑ رہی ہوگی پھر اس کا کوئی ادب نہیں ہوگا۔ ہم کیوں اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں؟ ان کے دل شجر طوبہ سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، سمجھے؟ درخت تو پھر درخت ہے، اس کے اندر تجلیات کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور مومن کے دل میں تو اللہ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو تجلی گاہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں اصل میں ان تجلیات کو سامنے رکھتے ہیں کہ ان کے دل پر اللہ رب العزت کی خاص نظر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لو۔ کسی نے پوچھا جی بننا تو اللہ والا چاہتے ہیں اور تعلق اللہ والوں سے پیدا کر لو؟ فرمانے لگے اس لیے کہ تم جب اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو گے ان کے دل میں بھی تمہاری محبت آئے گی، تو اللہ رب العزت اپنے اولیاء کے دلوں کو ہر دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو جب محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو جن کی محبت ان کے دلوں میں ہوگی اللہ ان کو بھی محبت عطا فرما دیں گے۔ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو یہ شاعر اللہ میں سے ہوتے ہیں، اس لیے مسجدیں شاعر اللہ میں سے ہیں۔ مسجد کا ادب کرنا، احترام کرنا، اللہ کا گھر سمجھنا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات مسجد میں داخلے کا وقت آتا تھا ان کی حالت بدل جاتی تھی، ان کی حالت بدل جاتی تھی۔ کیوں؟ اس گھر کو اللہ سے نسبت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص سے حاکم وقت ناراض ہوا اور اس نے آرڈر دیا کہ اگر تم میری سلطنت سے آج غروب آفتاب سے پہلے نہ نکلے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور وہ بڑا پریشان۔ اس وقت کے لوگ جب پریشان ہوتے تھے نا تو پھر ان کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے تھے۔ تو امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت میں پہنچ نہیں سکتا سرحدوں پر، اور آرڈر ہے کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے مجھے ملک میں دیکھا گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ فرمایا اچھا تو جا اللہ کے گھر مسجد میں جا کے بیٹھ جا۔
اس لیے کہ مسجد میں کسی کی حکومت نہیں ہوتی، وہاں فقط اللہ کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ اب جب اس حاکم کو پتہ چلا کہ امام صاحب نے اس کو یہ بتا دیا تو کہنے لگا کہ امام صاحب نے اس کو ایسی بات کہی کہ اب میں بھی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے امام صاحب کو ایسی ذہانت دی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت کا بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کو چیف جسٹس بنائے اور وہ بنتے نہیں تھے۔ اس لیے نہیں بنتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو یہ تحقیقی کام کر رہے ہیں نا اس میں رکاوٹ ہوگی، یہ جو چیف جسٹس بننے کا کام ہے، قاضی بننے کا کام ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ان کے شاگرد چیف جسٹس بننے کے قابل تھے اور بنے بھی صحیح، تو وہ خود جو ہے اس عہدے پہ جانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اچھا، حاکم وقت نے غصے میں آ کر کہا کہ اچھا فلاں 3-4 بندے جو ہے نا ان کو گرفتار کر کے پیش کرو، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے چیف جسٹس نہیں بنتے۔ چیف جسٹس بنانے کے لیے ان کو گرفتار کروایا جاتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو کیسا وقت تھا۔ خیر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب جب ان کو لے کر چلے تو ان میں ایک تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک تھے شعبی رحمۃ اللہ علیہ جن کو صاحب المغازی کہتے ہیں، اور چوتھے ایک اور کوئی فقیہ تھے۔ اب یہ چاروں جا رہے ہیں پولیس والے لے کر، گرمی کا موسم تھا، ایک جگہ ذرا آرام کرنے بیٹھ گئے۔ جب آرام کرنے بیٹھے تو وہ جو چوتھے تھے نا فقیہ، انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس ایسے کپڑوں کو پکڑ کے اٹھے کہ دیکھنے والوں کو یوں گمان ہوا کہ یہ قضائے حاجت سے فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ تو پولیس والے دیکھتے رہے، وہ تو سب کے سامنے فصل میں جو گھسے تو وہ گئے۔ انہوں نے کون سا کوئی کال دیا تھا، بولے تو کچھ نہیں تھے، یہ تو ہیلا تھا کہ انہوں نے، سمجھدار لوگ تھے نا، کہ اٹھے تو اٹھتے ہوئے انہوں نے پوزیشن ایسی اختیار کر لی کہ دوسروں کو محسوس ہوا کہ یہ قضائے حاجت سے، تو وہ پولیس والے ٹھیک ہے جی قضائے حاجت سے فارغ ہوں گے، مگر وہ تو فارغ ہی ہو گئے۔ اب پولیس والے بڑے پریشان، کہنے لگے چلو باقی 3 کو لے کے جاتے ہیں۔ اب جب باقی 3 کو لے کے چلے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میں قیافہ لگاؤں کہ کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی لگائیں۔ فرمانے لگے یہ جو ہے نا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بادشاہ کے دربار میں کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیں گے اور ان کا ہیلا کامیاب ہو جائے گا۔ اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں وہاں پر ایک ایسی بات کروں گا کہ جس کا بادشاہ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہونا، اور یہ جو سفیان ثوری نے یہ پھنس جائیں گے۔ چل پڑے۔ جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو بھرا دربار تھا۔ اب امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ وہاں جاتے ہی بادشاہ سے جا کے مصافحہ کیا، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہے، اور آپ کے بیوی بچے ٹھیک ہیں، اور گھر اور محل کے خادم اور خادمائیں سب ٹھیک ہیں، اور آپ کے گھوڑے بھی ٹھیک ہیں، اور آپ کے گدھے بھی ٹھیک ہیں۔ جان بوجھ کے انہوں نے تو جی گھوڑے اور گدھوں کے حال پوچھنے شروع کر دیے۔ اب بادشاہ نے بڑا امبیرس فیل کیا کہ میں چیف جسٹس بنا رہا ہوں اور یہ گدھوں اور گھوڑوں کا حال پوچھ رہے بندہ۔ تو ان کا ہیلا کامیاب رہا، بادشاہ نے کہا ڈسکوالیفائڈ۔ اب باقی رہ گئی بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس نے کہا ابو حنیفہ میں آج کے بعد آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے، فرمان لگے کہ بادشاہ سلامت میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں جو بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں بننے کا اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں بنا رہا ہوں۔ کہنے لگے دیکھو بادشاہ سلامت، 2 صورتیں ہیں، یا تو میں نے سچ بولا ہے یا میں نے جھوٹ بولا ہے، 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، 2 پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو اگر تو میں نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر میں نے سچ بولا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں ہوں۔ اب آپ بتائیں میں نے کیا بولا ہے؟ اب اگر بادشاہ کہے کہ آپ نے سچ بولا تو بھی چھوٹتے ہیں، اور کہ آپ نے جھوٹ بولا
تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس کہنے لگا ابو حنیفہ بس تم ہمیشہ دوسرے کو ایسا جواب دیتے ہو، چپ کروا دیتے ہو. خیر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا اور وہ بنے رہے. اللہ رب العزت نے امام اعظم کو ایسی ذہانت سمجھ دی تھی، سبحان اللہ. عجیب ان کے واقعات ہیں اور ان کے حاسد بھی بڑے تھے. اتنے حاسد تھے کہ نہ پوچھیے. اس کائنات میں سب سے زیادہ کمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا اور کائنات میں سب سے زیادہ حاسد بھی انہی کے تھے. ومن شر حاسد اذا حسد. جتنا کوئی صاحب کمال ہوتا ہے اتنے ہی لوگ اس کے حاسد ہوا کرتے ہیں. بلکہ ایک مرتبہ تو حاسدین نے ایسا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پلان بنایا کہ چاہتے تھے ان کی پبلک انسلٹ ہو جائے. کیا کیا کہ امام صاحب رات کو دیر تک فقہ کے مسائل جو تھے ان میں غور و خوض کرتے رہتے اور پھر واپس آتے. انہوں نے کیا کیا کہ جس راستے پہ آتے تھے وہاں کوئی بیوہ عورت رہتی تھی، جوان العمر تھی مگر بیوہ تھی. اس کو لالچ دیا کہ ہم تمہیں اتنے اتنے پیسے دیں گے اور امام صاحب رات کو اس وقت واپس لوٹتے ہیں تو کسی ہیلے بہانے سے ان کو گھر ایک دفعہ بلا لیں، باقی ہم انہیں سنبھال لیں گے. اب تنگ دستی فقر و فاقہ ایسی چیز ہے کہ بندہ کفر تک کو قبول کر لیتا ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا. اس کو شیطان نے سجا دیا کہ چلو تو بیوہ ہے اور تجھے پیسے مل جائیں گے اور تیری تنگی ختم ہو جائے گی. چنانچہ ایک رات امام اعظم جب جا رہے تھے تو جیسے ہی اس کے گھر کے قریب سے گزرے نا تو عورت تو پہلے سے تیار تھی. اس نے یکدم دروازہ کھولا اور شور مچایا کہ ابو حنیفہ میرا خاوند نہیں، اب میرے گھر میں میرا کوئی بچہ فوت ہو رہا ہے اور آخری وقت ہے اس کا، خدا کے لیے اس کو کچھ کلمے کی تلقین کر دیجئے. اب اس نے کوئی ایسی بات کہی تو ایسے انداز سے کہی کہ امام صاحب یہ ہم سمجھے بھائی گھر بھرا ہے، لوگ موجود ہیں. تو امام صاحب جیسے ہی دروازے سے اندر گئے تو وہ لوگ تو پہلے گھر میں چھپے ہوئے تھے. انہوں نے تو امام صاحب کو پکڑ لیا اور کہا کہ ابو حنیفہ رات کے وقت میں جوان عورت کے ساتھ تنہائی میں، چلو حاکم وقت کو اطلاع پہنچا دی کہ جی یہ تو بڑے فقیہ بنتے ہیں اور حالت یہ ہے. حاکم وقت نے ان کو کہا کہ یہ بڑا کیس ہے، اب میں سو رہا ہوں، صبح دیکھوں گا. تم ایسے کرو کہ ان کو اور اس عورت کو دونوں کو حوالات میں بند کر دو. اب انہوں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ عورت بھی گرفتار ہو جائے گی، ان کا تو خیال تھا کہ صرف انہی پر بات بنے گی. اب پولیس والوں نے دونوں کو گرفتار کے حوالات میں بند کر دیا. مخالفین کہنے لگے چلو صبح سے ہی. امام اعظم رحمۃ اللہ وضو کے ساتھ تھے. اب کوٹڑی ہے، اس میں اندھیرا ہے. امام صاحب نے وہیں اپنا رومال بچھایا اور جیسے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی عبادت شروع کر دی. جب گھنٹہ ڈیڑھ گزرا اس عورت کے دل میں احساس ہوا کہ یہ اتنا تو خوف خدا رکھنے والا بندہ ہے کہ باوضو تھا اب بھی نفلیں پڑھ رہا ہے. میں عورت زاد ہوں، جوان العمر ہوں، اندھیرا ہے، تنہائی ہے. اگر پہلے اس نے کوئی میرے ساتھ برائی نہیں کی تو اب تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن میری طرف متوجہ ہونے کے بجائے یہ رب کی عبادت کر رہا ہے تو میں کتنی بری جس نے ایسے بندے پر بہتان لگایا. اب اس کو احساس ندامت ہوا. جب آپ نے سلام پھیرا اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور یہ تو ساری بات حقیقت میں یوں تھی. اس نے پوری پلاننگ بتا دی. امام صاحب نے کہا اچھا تو نے اچھا کیا کہ ساری بات بتا دی، اب تجویز تجھے میں دیتا ہوں، عمل تو کر لے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ یہ جو سامنے سپاہی کھڑا ہے نا بس یہی اکیلا ہمارا نگران ہے اور اس وقت کوئی نہیں ہے. تو اس کو کہو کہ میں عورت زاد ہوں اور گھر سے مجھے پولیس والے اسی وقت پکڑ کے لے آئے ہیں کھڑے پیر اور مجھے کچھ کام ہے. تم مجھے اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اور اپنے ساتھ لے کے آ جاؤ. تم منت سے ماجت کرو گی تو یہ تمہاری بات مان لے گا.
مگر کرنا کیا کہ اس کو ساتھ لے کے تم میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو جا کے صورتحال بتا دینا اور اپنا برقع اس کو دے دینا، واپسی پہ وہ اس کے ساتھ میرے پاس آ جائے۔ اللہ کی شان، اس عورت نے اس سپاہی کی منت سماجت کی کہ بھائی گھر میں کام ہے اور مجھے آپ لے جاؤ اور آپ کے ساتھ جانا ہے اور آپ کے ساتھ آنا ہے۔ وہ کہنے لگا بہت اچھا، چنانچہ وہ ساتھ چلا گیا۔ وہ عورت گھر میں داخل ہوئی اور واپسی پر اس نے امام صاحب کی اہلیہ کو ساری بات بتا دی تھی۔ وہ برقع لے کے امام صاحب کے پاس آ گئیں۔ اب جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے دربار لگایا، اس نے گرفتار کروایا، مخالفین کا ہجوم تھا۔ چنانچہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ ابو حنیفہ تم تو اتنے متقی پرہیزگار اور عالم سمجھے جاتے ہو اور تمہارا عمل اتنا برا ہے کہ تم تنہائی میں غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ پکڑے گئے۔ امام صاحب نے کہا کون سی غیر محرم؟ اس نے کہا یہ جو تمہارے ساتھ کھڑی ہے برقعے میں۔ اس نے کہا یہ تو غیر محرم نہیں ہے۔ تو آپ کے سسر اس وقت ساتھ تھے۔ آپ نے کہا یہ میرے سسر کھڑے ہیں، ان کو کہو کہ اس کو پہچانے یہ کون ہے۔ سسر آیا، سسر نے دیکھا، وہ کہتا ہے جی یہ تو میری بیٹی ہے اور میں نے خود اس کا نکاح کیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس مصیبت سے بھی نجات عطا فرمائی اور مخالفین خسر ہنالک المبطلون۔ تو یہاں تک حسد جو ہے انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ ایک حاسد آیا اور کہنے لگا کہ ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہر مسئلے کا جواب بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا مسئلہ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ انسان جو پخانہ کرتا ہے تو اس پخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے بھری محفل میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ابو حنیفہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نمکین چیز کے اوپر مکھیاں جمع نہیں ہوا کرتی۔ ذہانت کی بات ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا ذہانت عطا کی ہوئی تھی۔ اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خیر ان کے واقعات تو اتنے ہیں کہ انسان حیران ہی ہو جائے۔ علماء بیٹھے ہیں تو دو باتیں علماء کے کام کی چھوٹی چھوٹی ہیں، پھر میں آگے چلوں گا اپنے مضمون پر کہ امام اعظم رحمۃ اللہ بیٹھے ہیں اور 40 حضرات جو ان کی مجلس شورا کے اراکین تھے، وقت کے بڑے بڑے فقہا کے، اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، قاسم بن معن اور محمد بن حسن ان جیسے ادب اور عربیت کے ماہر، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ جیسے کثیر الحدیث عالم، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جیسے قیاس اور استحسان کے بادشاہ، اور داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تقوی کے پہاڑ، یہ سارے لوگ ان کے پاس شاگرد کی حیثیت سے جمع ہوتے تھے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت میں کیا ہوا کہ ایک بوڑھا آیا اور کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ واو اور واوین، واو او واوین۔ ابو حنیفہ نے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے واوین۔ وہ جاتے کہنے لگا لا ولا۔ اب وہ 40 بندے سوچتے رہے کہ بھئی یہ کہنے والے نے کیا کہا، جواب دینے والے نے کیا جواب دیا، کچھ سمجھ نہ لگے۔ سارا دن سوچتے سوچتے جب عقل عاجز آ گئی تو شام کو پوچھا کہ حضرت آپ گتھی سلجھا دیجیے۔ فرمایا وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا التحیات کا، کہ اس کو ایک واو سے پڑھا جاتا ہے یا دو واو کے ساتھ؟ ہم حنفی دو واو سے پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو ہم دو واو سے پڑھتے ہیں۔ شافعی حضرات ایک واو سے پڑھتے ہیں۔ تو وہ پوچھ رہا تھا کہ میں دو واو سے پڑھوں یا ایک واو سے؟ تو میں نے کہا واوین، دو واو سے پڑھو۔ تو اس کو مسئلے کا جواب مل گیا۔
تو وہ چلا گیا. نہیں حضرت وہ جاتے ہوئے لا ولا بھی تو کہہ گیا تھا. فرمایا وہ مجھے دعا دے گیا تھا. حضرت لا ولا تو کوئی دعا نہیں ہوتی. کہنے لگے وہ کہہ گیا تھا ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ تیرے علم کو شجر طیبہ کی مانند بنائے لا شرقیت ولا غربیہ. ایک مرتبہ اسی طرح محفل لگی ہوئی تھی. ایک عورت آئی اور اس نے ایک سیب بھجوا دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو. آپ نے سیب دیکھا تو سیب کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو واپس بھیج دیا. اب سارے شاگرد حضرات سوچتے رہے کہ بھئی یہ کیا آج ایک نیا معاملہ. سوچے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی. بالآخر پھر پوچھا کہ حضرت آپ ہی بتائیے کہ یہ کیا سمجھا. مسئلہ پوچھنے آئی تھی, حیا غالب آ گئی کیونکہ مرد بیٹھے تھے اس لیے اس نے خاموش زبان میں مسئلہ پوچھا. حضرت خاموش زبان میں تو پوچھا, آپ نے خاموش زبان میں جواب کیا دیا؟ کچھ سمجھ نہیں لگی. فرمایا وہ حیض کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی اور اس نے مجھے سیب دکھایا. ایک طرف سیب گہرا سرخ تھا اور دوسری طرف بالکل ہلکا زرد رنگ تھا. تو اس کے پوچھنے کا مطلب تھا کہ امام صاحب اگر گہرے سرخ کی بجائے بالکل ہلکا زرد سا داغ رہ جائے تو کیا میں غسل کر سکتی ہوں؟ تو میں نے سیب کو کاٹ کر جو اس کی سفیدی تھی وہ دکھائی کہ جب تک بالکل سفید نہ معاملہ ہو تب تک غسل نہیں کر سکتے. امام اعظم رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک چور تھا, اس نے نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھ لیے تھے. ہم اسے طالب علم کیوں کہیں بھائی؟ وہ چور تھا لیکن اس نے مسائل سیکھ لیے تھے. لوگ کہتے ہیں جی آج کل تو نمازی جوتے چرا لیتے ہیں. بھائی یوں نہیں کہنا چاہیے, آج کل تو چور بھی نمازی بن گئے ہیں. وہ چور ہوتا ہے بیسیکلی لیکن نماز پڑھ لیا کرتا ہے, سمجھے نا. تو اس نے نکاح طلاق کے مسائل, چنانچہ ایک بوڑھے میاں بیوی تھے, ان کے گھر وہ آیا اور آ کے اس نے ان کا سارا سامان لپیٹا. میاں بیوی کو باندھ دیا بستروں پہ اور سامان لپیٹا, اور لپیٹ کے جب جانے لگا تو بوڑھے میاں نے اس کو پہچان کے کوئی بات کر دی. تو اس کو پتا چل گیا کہ تو پہچان لیا ہے. وہ جناب چھری لے کے آ گیا. اس نے کہا اچھا اب تم جو ہے قسم اٹھاؤ کہ اگر تم میرا نام کسی کو بتاؤ گے تو تمہاری بیوی کو 3 طلاق. اور کلّا کی قسم اٹھوائی. کلّا کی ایک قسم ہوتی ہے کہ اس کے بعد کسی بھی عورت سے نکاح کرے آٹومیٹک طلاق ہو جاتی ہے. تو ایک عجیب قسم ہے, اللہ بچائے. کلّا کی اس نے قسم کھا لی. اب جب کلّا کی قسم کھا لی اور کہہ دیا کہ بتاؤں گا تو بیوی کو طلاق. اب خیر صبح ہوئی, اب کسی طرح کوئی آیا, اس نے آ کے ان کو تو کھول دیا. اب خامد ڈرے کہ بھائی اگر میں نے بتا دیا تو بڑھاپے کی لاٹھی ہے یہ بھی گئی, مال تو ویسے گیا, یہ ہے خدا کی بندی یہ بھی گئی. تو بڑھاپے میں بیویاں بڑی پیاری ہوتی ہیں, ذرا بوڑھوں سے پوچھ کے دیکھو. اب اس کا جی چاہے کہ میں کسی کو نہ بتاؤں, لیکن مال چلا گیا, چوری ہو گئی تو پریشانی بھی بڑی. اب سوچے کیا کریں. بیوی نے کہا ایسا کرو امام اعظم کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کر تم صورت حال بتا دو, بندے کا نام نہ بتانا, وہ کوئی نہ کوئی تجویز بنا لیں گے. وہ کہنے لگا بہت اچھا. چنانچہ وہ امام اعظم کے پاس آیا, اس نے پوری تفصیل بتا دی. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی مجھے بالکل اس کا نام نہ بتانا. اس نے کہا جی نہیں بتاؤں گا. کہنے لگے میں پوچھوں بھی تو نہ بتانا. انہوں نے کہا نہیں بتاؤں. کہنے لگے بالکل نہ بتانا. خوب پکا کر دیا. فرمایا اچھا. اب حضرت نے کیا کیا کہ یہ قیافہ لگا لیا کہ جب بوڑھے نے اس کو پہچان لیا تو اس کا مطلب ہے وہ اسی بستی کا بندہ ہے, کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے. چنانچہ آپ نے کیا کیا کہ جو آپ کو نوجوان نظر آئے نا, آپ نے بستی والے سب کی دعوت کر دی.
اور سب کی دعوت کر کے ان کے لیے دسترخوان لگوایا اور خود بوڑھے کو لے کر ایک ایسی جگہ کھڑے ہو گئے کہ جہاں سے آنے والوں کو یہ تو دیکھ سکتے تھے، آنے والے ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور کہا دیکھو بھائی، جو آئے گا نا میں پوچھوں گا یہ وہی ہے، اگر وہ نہ ہو تو کہہ دینا یہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں نا۔ تو میں پوچھوں گا یہ ہے، تو اگر نہ ہو تو کہہ دینا نہیں یہ نہیں ہے، اور اگر وہ ہو تو مجھے مت بتانا۔ مجھے نہ بتانا، بالکل نہ بتانا۔ چنانچہ وہی حال ہوئی، ایک ایک بندہ آتا گیا، حضرت پوچھتے یہ ہے، وہ کہتا نہیں یہ تو نہیں ہے، وہ کہتا یہ ہے، اور جب وہ آیا تو وہ چپ۔ خلوت کے لمحات میں تھے، خاوند اچھے موڈ میں تھا اور بیوی ذرا ٹھیک نہیں تھی، تو خاوند نے بہت بیوی کو منانے کی، بات کرنے کی کوشش کی، اس نے کوئی ریسپانس نہ دیا۔ تنگ آ کے نا خاوند نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ چل، وہ پہلے سے بھری بیٹھی تھی، اس نے بھی قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم جب تک تو پہلے نہیں بولے گا میں پہلے نہیں بولوں گی۔ اب دونوں ماشاء اللہ، خیر رات گزر گئی، صبح دماغ ٹھنڈا ہوا، اب سوچنے لگے کہ بھائی پتہ نہیں کون کس کو بلائے، اگر بلائیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی، قسم ٹوٹ جائے گی اور خانس بن جائیں گے۔ خانس اس بندے کو کہتے تھے کہ جس نے قسم اٹھائی پوری نہ کر سکا، خانس بننے کے بعد اس بندے کی ساری عمر گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، یعنی معاشرے کا بے اعتبار بندہ بن جاتا تھا۔ تو ہر بندہ چاہتا تھا میری قسم نہ ٹوٹے۔ اب خاوند چاہتے ہیں میری قسم بھی نہ ٹوٹے، بیوی چاہتی ہے میری قسم بھی نہ ٹوٹے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے پاس گئے، حضرت ہمارے ساتھ تو رات یہ معاملہ بنا۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو قسم اٹھائے گا اس کی تو قسم، جو بدلے گا اس کی تو قسم ٹوٹے گی، موٹی سی بات ہے۔ خیر واپس آ گئے، وہ خاوند کو خیال آیا کہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو ذرا جا کے پوچھوں، تو امام صاحب کے پاس آ گیا، اس نے آ کے ساری بات بتائی۔ امام صاحب نے کہا چل جا، تیری بیوی ہے، جا کے اس سے ہیلو ہائے ہاؤ آر یو، اپنی زندگی گزار۔ وہ تو جی واپس گھر آیا اور اس نے آتے ہی جناب ماشاء اللہ جیسے ہوتے ہیں خاوندوں کے وتیرے، بیوی نے کہا تیری قسم ٹوٹ گئی، اس نے کہا کوئی نہیں ٹوٹی۔ اس نے کہا تو نے مجھ سے کلام کیا ہے، ٹوٹ گئی؟ اس نے کہا کوئی نہیں ٹوٹی۔ کہنے لگی چل سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ علم کا ذوق ہوتا تھا تو بیویاں بھی چاہتی تھیں کہ حرام کے مرتکب نہ ہو ہم۔ اب سفیان ثوری کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں قسم ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو امام صاحب نے فرمایا ہے تو میں نے تو اس لیے یہ سارا کام کیا، کوئی نہیں ٹوٹی۔ اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ عمر میں چند سال بڑے تھے امام اعظم سے، اور عمر میں بڑے ہونے کے ناطے کہنے لگے کون ہے ابو حنیفہ جو حرام کو حلال کرتا پھر رہا ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ ساتھ چلے اور آ کر کہنے لگے اے نعمان تو کیوں حرام کو حلال کرتا پھر رہا ہے؟ ان کا کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ نے جو یہ کہا کہ جا کے بولو، اب یہ بولا ہے اور اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ امام صاحب کا کوئی نہیں ٹوٹی، کہ ٹوٹ گئی، بولا جو گئی۔ ان کا حضرت ذرا غور سے سنیں کہ یہ نیریٹ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا کیا کہ حضرت نیریٹ یہ کر رہے ہیں کہ خاوند نے غصے میں قسم اٹھائی جب تک تو مجھ سے پہلے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا، اور اس بات کو سن کر بیوی بھی غصے میں تھی، اس نے بھی قسم اٹھا دی۔ اب اگرچہ وہ قسم اٹھا رہی ہے مگر خاوند سے بول تو رہی ہے، بول تو رہی ہے نا۔ تو جب وہ بول رہی ہے تو خاوند کی بات ہو گئی پوری، اب باقی رہ گئی بیوی کی بات۔ تو میں نے خاوند کو کہا کہ تو جا کے ہیلو ہائے کر لے، اس کی بھی بات پوری ہو جائے گی، میاں بیوی کی زندگی گزارنا۔ تو اللہ رب العزت نے ان حضرات کو اتنی سمجھ دی تھی، اتنی سمجھ دی تھی، سبحان اللہ، بات سنتے تھے اس کی تہ میں اتر جاتے تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو خیر مسجد سے بات چلی تھی کہ امام صاحب نے فرمایا کہ تم مسجد میں چلے جاؤ، وہ اللہ کا گھر ہے،
تو مسجد کو نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اسی لیے جس جگہ کو مسجد کی نیت کر لی جائے وہ جگہ اس کے بعد قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، کسی دوسرے کام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ساری دنیا کی مساجد کی جگہوں کو بیت اللہ شریف کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا اور ان ساری جگہوں کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا. تو اس لیے یہ مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ قیامت کے دن جنت کا ٹکڑا بنے گا. کیوں؟ نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی. نسبت بڑی چیز ہے، سبحان اللہ، نسبت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا. مفسرین نے اس کا جواب لکھا. وہ فرماتے تھے کہ اونٹنی جنت میں تو نہیں جاتی، لیکن اس کے ساتھ کیوں وعدہ فرما لیا؟ تو مفسرین نے لکھا اس لیے کہ لوگوں نے اس کا نام ناقۃ اللہ رکھ دیا تھا. اللہ کی اونٹنی، اللہ کے نام کی نسبت لگ گئی تھی، اس نسبت کے صدقے اللہ نے اونٹنی سے بھی جنت کا وعدہ فرما لیا. یہ نسبت بڑی چیز ہے. اس گھر کو اللہ رب العزت کے ساتھ نسبت ہے. اس لیے جب کوئی آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت کے اندر درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اندھیروں میں میرے گھر کی طرف چلنے والے ہوں ان کو قیامت کے دن کی روشنی کی خوشخبری عطا فرما دی. سبحان اللہ. یہ مسجدیں اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جتنی دیر مسجد میں آ کر بیٹھے گا ہر سانس لینے پر اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی. یعنی وہ ذکر بھی نہیں کر رہا، وہ تلاوت بھی نہیں کر رہا، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس پر بھی رحمتیں کہ میرے گھر میں بیٹھے سانس لے رہے ہو، تم جتنے سانس میرے گھر میں لوگے ہر سانس پر 10 نیکیاں عطا کر دی ہیں. نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین جگہیں کون سی ہیں، پسند ہیں؟ اے اللہ کے نبی میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں. چنانچہ اللہ رب العزت سے پوچھا. واپسی آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسجدیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں. اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اتنا قرب عطا کیا کہ مجھے اللہ کا اتنا قرب پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا. اتنا قریب بلا کے بتایا کہ مجھے مسجدیں سب سے زیادہ محبوب ہیں. اس لیے ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتے ہیں اسے مسجد کا خادم بنا دیا کرتے ہیں. اس لیے جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں جھاڑو دی اور مٹھی کے برابر مٹی اس نے مسجد سے باہر نکالی، وہ مٹھی کے برابر مٹی قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی بن جائے گی. مسجد کی خدمت کی ہے. اب تو ذرا دور بدل گیا نا، ورنہ پہلے دور میں ہمارے اکابرین ان کے گھروں کی عورتیں تہجد کے وقت اپنے خاوندوں کے ساتھ آتی تھیں اور مسجدوں کے اندر جھاڑو دے کے جاتی تھی. مسجد کے اندر جھاڑو دینا اپنے دل کے اندر جھاڑو دینے کے مترادف. وہ مسجد جیسے صاف کر رہے ہوتے ہیں نا، حقیقت میں اپنے دل کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج تو پیسہ آنے کے بعد مسجد کی خدمت کو آڑ سمجھنے لگ جاتے ہیں. محبت سے خود کرنی چاہیے، سمجھے؟ اللہ اکبر. میں نے وقت ایشیا میں ایک عجیب بات دیکھی واقعی کہ وہاں پر مسجدیں جب بھی بنتی ہے نا کسی محلے میں تو لوگ مسجد میں اپنا حصہ مال کے اعتبار سے بھی ڈالتے ہیں اور جان کے اعتبار سے بھی ڈالتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میں حصہ مال کے اعتبار سے بھی ڈالتے ہیں، جان کے اعتبار سے بھی. وہ کیسے؟ وہ ایسے، ایک جگہ ہم گئے، مسجد بن رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا دانا بینا، پرسنالٹی بڑی اچھی، سر پہ مٹی کی اس نے
وہ بالٹی رکھی اور وہ اٹھا کے دے کے آ رہا ہے. مجھے سمجھنا آئے بھائی یہ بندہ مزدور نظر تو نہیں آتا. جب وہ قریب آیا تو مجھے عالم جو تھے انہوں نے تعارف کروایا. کہنے لگے جی یہ ہمارے علاقے کے ڈپٹی کمشنر ہیں. میں نے کہا ڈپٹی کمشنر؟ کہنے لگے جی ہاں یہ مسلمان ہے, ڈپٹی کمشنر ہے. میں نے کہا یہ تو سر پہ یہ مٹی لے کے جا رہا تھا. کہنے لگا جی کہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب کہیں مسجد بنتی ہے ہم سمجھتے ہیں اللہ کا گھر بن رہا ہے, ہم قیامت کے دن اللہ کا گھر بنانے والوں میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں. مال پیسہ تو دیتے ہی ہیں, ہم میں سے ہر بندہ 3 دن اپنے بزنس سے چھٹی لے کے مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرنا اعزاز سمجھتا ہے. کہیں بھی مسجد بنے گی, کہنے لگا اس محلے کا ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کم از کم 3 دن مزدوروں کے ساتھ مزدوری نہیں کرے گا. اور یہ مزدوری اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے, ہم نے مزدوری کرنی. حیران ہو گئے کہ علاقے کا ڈپٹی کمشنر اور مسجد کا وہ مٹی اٹھا کے لے جا رہا ہے. مجھے یاد آ گیا وہ زمانہ کہ جب کوئی کافر ملنے کے لیے آیا تھا اور پوچھا تھا کہ عمر فاروق لانو کہاں ہے, تو لوگوں نے کہا تھا کہ ابھی مسجد کی دیوار بن رہی تھی اور وہ گارا اٹھا کے لا جا رہے تھے, چھٹی ہو گئی تو کسی نہ کسی درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہوں گے. ایک وقت تھا کہ امیر المؤمنین بھی مسجد جب بنتی تھی تو گارا سر پہ اٹھا کر مسجد کے لیے لایا کرتے تھے. اس لیے جب کہیں مسجد بنے تو مسجد میں فقط مال کا حصہ ہی نہیں, جان کا حصہ بھی ڈالنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جس نے اللہ کے گھر کو بنانے میں محنت کی ہوگی اس کو مزدوری دینا اللہ کے ذمے ہو جائے گا. اور جب بندوں کی مزدوری کرے وہ بھی شام کو کچھ لے جاتا ہے, جس نے اللہ کی مزدوری کی ہوگی پھر قیامت کے دن اللہ اس کو کیوں نہیں عطا فرمائے گی. اس لیے مسجد کا کام محبت سے کیا کریں, شوق سے کیا کریں. مسجد کی چیز کو اپنی چیز سے زیادہ اہم سمجھا کریں. آج تو مسجد کی چیزوں کا احساس ہی نہیں نہ ہوتا, اور مسجدوں کے لیے بھی کہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ لاؤ اور یہ لاؤ. نہیں, ہم خیال رکھیں اللہ کے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے. ہم اگر قبول ہو جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی, منت ادو شناف کے در خدمت گزاشتت. اے مخاطب تو بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو اس کی خدمت کرتا ہے. ارے اس کی خدمت کرنے والے لاکھوں, یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے, اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے. تو اس لیے مسجد کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں. میرے دوستو, ایک وقت تھا جب مسجدیں کچی ہوتی تھیں, نمازی پکے ہوتے تھے. آج مسجدیں پکی ہیں, نمازی کچے ہیں. مسجدیں پکی ہیں, نمازی کچے ہیں. مسجدوں کو ہمیشہ اپنے گھروں سے زیادہ خوبصورت بنانا چاہیے. فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے, اپنے گھر لوگ کتنے خوبصورت بناتے ہیں, اللہ کا گھر اس سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. اس لیے حکم دیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, ان گھروں میں جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ان کو بلند بنایا جائے. مسجدوں کو بلند اونچا بنانا چاہیے. بڑا سبحان اللہ, اللہ کا گھر ہے, سبحان اللہ. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنائی, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. لوگ دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں. ایک مرتبہ یہ عاجز کھڑا تھا تو حضرت نے مسجد کو محبت سے دیکھا اور اس عاجز کو کہنے لگے کہ دیکھو لوگ دنیا میں اپنی کوٹھیاں بناتے ہیں, میں نے اللہ کی کوٹھی بنائی ہے. تو واقعی یہ اللہ کی کوٹھی ہوتی ہے, اللہ کے ساتھ نسبت ہے اس جگہ کو. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث سن لیجئے مسجد کے بارے میں.
ہمارے حضرات تو اذان سے پہلے مسجد میں موجود رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ 20 سال گزرے، ایک موقع ایسا نہیں آیا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں. تو 20 سال ان کے گزرتے تھے اور ان کو اذان جب ہوتی تھی تو وہ مسجد میں ہوا کرتے تھے. مسجد چونکہ عبادت کی جگہ ہے اور اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس لیے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو برباد کرنے کی مانند ہے، منع فرما دیا گیا. جب بندہ دنیا کی باتیں کرتا ہے تو فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تو دھیان کر کے اس گھر میں بیٹھا ہے، اور اگر بار بار وہ باتیں کرتا ہے تو بالآخر وہ کہتا ہے تیرے اوپر اللہ کی پھٹکار ہو کہ تو اس گھر میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہا ہے. اور نظرۃ المجالس میں عبد الرحمن صفوری ایک عجیب بات لکھتے ہیں، اور کہیں نہیں پڑھی، صرف وہیں دیکھی. وہ فرماتے ہیں کہ نمازی لوگ جب قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے کہ تم اپنے لیے سواریاں کیوں نہیں لے لیتے؟ تو وہ کہیں گے اللہ کون سی سواریاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو دنیا میں تم نے اپنے لیے منتخب کی تھی. وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اچھا ان کی سواریوں کو پیش کیے جاؤ. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر مسجد کو اس طرح سے پیش کیا جائے گا کہ مؤذن آگے آگے ہوگا، پھر مسجد ہوگی، پھر امام ہوں گے، اور امام کے پیچھے اس مسجد کے جتنے مقتدی ہوں گے وہ سارے پیچھے ہوں گے. بالآخر جب پل صراط آئے گی تو سارے مقتدی امام مؤذن سمیت اس مسجد کے اندر بیٹھیں گے، اور وہ مسجد اس طرح پل صراط سے گزرے گی جیسے بحری جہاز سمندر میں سے گزرا کرتے ہیں، اور مسجد سے محبت رکھنے والے سارے پل صراط کو پار کر جائیں گے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ ارشاد ہوگا مسجدوں کو آباد کرنے والے. ہمارے حضرات کو مسجدوں سے اتنی محبت تھی، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی، وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وسط ایشیا کی ریاستوں سے گئے تھے حالانکہ، لیکن وہاں جا کر اس قدر وہ بیت اللہ شریف کے اندر رہتے تھے، مسجد حرام میں رہتے تھے، اتنا رہتے تھے کہ عربوں نے ان کا نام جار اللہ رکھ دیا. جار اللہ کا مطلب اللہ کا پڑوسی، یعنی اتنا تو مسجد میں وقت گزرتا تھا کہ لوگ ان کو کہتے تھے یہ تو اللہ کا پڑوسی ہے. سبحان اللہ. جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ واقعی. اور مسجدوں میں سے سب سے اعلیٰ مسجد مسجد حرام، جہاں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. اور وہاں پر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کو دیکھنا اور اس کا طواف کرنا. سبحان اللہ. بیت اللہ شریف کو دیکھنا اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزوں سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا. چند چیزوں سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا. مثال کے طور پر آسمان کو دیکھنا، روز وہی آسمان، وہی ستارے، وہی نیلا رنگ، وہی بادل. آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا جی میں تو اکتا گیا ہوں آسمان کو دیکھ دیکھ کے. روز اس کی طرف دیکھتے ہیں مگر اچھا لگتا ہے. ہر دن میں ایک نئی لذت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کی طرف. تو آسمان کو دیکھنے سے بندے کا دل نہیں بھرتا، نمبر 1. دوسرا فرماتے ہیں پانی پینے سے بندے کا دل نہیں بھرتا. آپ دیکھیں 100 سال کی عمر ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا جو کہ جی پانی سے اکتا گیا ہوں. نہیں، پانی کی طلب ایسی ہے بلکہ مشروبات سے اکتا جائے گا، مشروبات سے اکتا جائے گا، پانی سے کبھی نہیں اکتائے گا. تو پانی سے دل نہیں بھرتا. اسی طرح 7 باتیں لکھی ہیں، اور ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ مرد کا دل عورت سے نہیں بھرتا. یعنی ہوس نہیں ختم ہوتی چاہے اس کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے. اور یہ بالکل صحیح بات لکھی ہے انہوں نے.
اور ایک بات یہ لکھی کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے بندے کا دل نہیں بھرتا. جتنا بیت اللہ شریف کو بار بار دیکھے گا اتنا اس کے دل میں بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا اور شوق پیدا ہوگا. ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی تڑپ ہے. اللہ نے اس گھر پر اپنی تجلیات ایسی ڈالی ہیں کہ جن کو اس کو دیکھنے کا موقع ملا سبحان اللہ وہ اس کو دیکھنے کے اور زیادہ متمنی ہوتے ہیں. تو مسجد کو بھی اللہ رب العزت کے ساتھ نسبت ہے. اس لیے جو بندہ مسجد میں اکثر اوقات گزارے گا اللہ رب العزت کی رحمتوں سے وہ وافر حصہ پائے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گویا ان کو اللہ کا پڑوسی کہہ کر پکارا جائے گا. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسند بازار ہیں. جامع صغیر کی ایک حدیث میں ہے کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں. ایک حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے نقل کیا کہ جس شخص کو مسجد کا عادی دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. ایک حدیث پاک میں ہے کہ مشقت کے وقت وضو کرنا، مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا گناہوں کو دھو دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں ہے کیسی مزے کی حدیث. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے الفت رکھتے ہیں. کہ جو شخص مسجد سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھے گا. اس لیے تو فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کسی کو مسجدیں بنانے کی توفیق عطا فرما دے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو حضرت اللہ عنہ خوف زدہ ہو جاتے. فرماتے کہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت ہے جس کو زمین و آسمان نہ اٹھا سکے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں. اور اب آخری بات سنیے ذرا اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے نواسے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وضو کرتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا. کسی نے پوچھا تو بتایا کہ ایک بڑے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا لہذا جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو یہ پڑھتے یہ عبارت پڑھتے. آپ اس کا مفہوم اردو میں سمجھ لیجئے پھر ان الفاظ کو اپنے ذہن میں دہرا لیا کریں. فرماتے تھے الہی عبدک ببابک. اے اللہ آپ کا غلام آپ کے دروازے پر ہے. کتنی عاجزی کے الفاظ ہیں. الہی عبدک ببابک. اے اللہ آپ کے بندہ آپ کا غلام آپ کے دروازے پر ہے. یا محسن اتاک المسیء وقد امرت المحسن منا ان یتجاوز عن المسیء. اے اللہ اے احسان کرنے والے آپ کے پاس ایک گنہگار حاضر ہوا ہے اور آپ نے حکم دیا ہے نیکوں کو کہ وہ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. فأنت المحسن. اللہ آپ اچھے ہیں. وأنا المسیء. اور اللہ میں برا ہوں. فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم. اللہ جو میرے پاس برائیاں ہیں ان کو جو تو آپ کے پاس اچھائیاں ہیں ان کے ساتھ بدل دیجیے. یعنی جب اللہ بندوں کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے اچھے جو ہیں وہ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو جب بندوں کو حکم ہے کہ اچھے بندے بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں تو اے اللہ آپ اچھے ہیں اور میں برا ہوں آپ میرے ساتھ بھی اچھا سلوک فرما دیجیے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسجد کا ادب کرنے کی مسجد میں آ کر اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزارنے کی تلاوت میں ذکر میں دین کی باتوں میں
گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کے اندر دنیا کی باتوں سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ بہت اس سے انسان کی ہوئی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو قبول کرے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب بھی مسجد میں انسان داخل ہو تو نفل اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے، کسی وقت دوستوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں جوتے ہوتے ہیں نا، یہ وہاں جا کر مسجد سے نکلنے اور داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں۔ یہاں معاملہ ایسا نہیں، یہاں تو اس دروازے سے نکلتے ہوئے آپ کو نکلنے کی دعا پڑھنی چاہیے، اور اس سے اندر قدم رکھتے ہوئے داخل ہونے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ مسجد کی روح یہاں ختم ہو رہی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ چونکہ دوسرے ملکوں میں جوتے جہاں اتارتے ہیں وہاں دعا پڑھنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو دل میں خیال آ رہا تھا ایک دو دفعہ کہ ایسا نہ ہو کہ دوست ادھر وضو خانے میں جا کے کہیں دعا پڑھتے پھریں۔ اور اعتکاف والوں کو چاہیے کہ جب وضو کے لیے باہر جائیں تو وضو کے دوران بات کرنے کے لیے بھی کھڑے نہ ہوا کریں۔ اعتکاف میں آپ اعتکاف کے لیے وضو کے لیے جائیں تو شارٹیسٹ پاسبل راستے سے جانے کی کوشش کریں۔ مثلا یہاں سے دو راستے ہیں، اب ایک راستہ تو یہاں سے دور جا کے وہاں پہنچنے کا ہے، اور ایک راستہ بالکل چھوٹا ہے۔ تو اعتکاف والوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بالکل قریب ترین راستے ہیں نا وضو خانے کے، اس سے جائیں، اور وضو کر کے عام طور پر چونکہ واقف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پوچھ لیتے ہیں جی کیا حال ہے، تو کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ چلتے چلتے تو جواب دے سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر حال احوال نہیں پوچھ سکتے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے یہاں گزرے وقت کو قبول فرما لے، اور ہمارے لیے اس کو صدقہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔